نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی جو ویڈیو ہے اسی کا اگلا حصہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ انبیاء کی جماعت گزر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا جو حکم فرمانا تھا وہ فرما دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی اچھی طرح فرما دی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کل مسلمان بھی ایسے مسلمان ہیں کہ گانے والوں کو زیادہ پروٹوکول، اس کو زیادہ فالو کریں گے، زیادہ اس کو عروج پہ پہنچائیں گے، اور قرآن پاک جو پڑھ کے سنائے سمجھائے اس کے خلاف بولیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ در حقیقت مسلمانوں کو بھی قرآن پاک نہیں آتا، ہاں وہ ہیں زبانی کلامی، جس طرح احمد عیسیٰ کو قرآن پاک نہیں آتا، مربیوں کو قرآن پاک نہیں آتا، وہ ہیں اٹکل پچو پہ، وہ ایسی ہو گیا، مسلمانوں نے ایسے کر دیا، مولویوں نے ایسے کر دیا، ملوٹوں نے ایسے کر دیا، یعنی مسلمان۔ اب کوئی کسی سے خطا ہو جاتی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا نقش قدم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے غلطی نہ ہوتی تو ہمیں حد کا نہ پتہ چلتا، قانون کا جو نبی علیہ السلام نے قانون قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے، ان قانونوں کی، ان قوانین کی ہمیں خبر نہ ہوتی، تشریح نہ ملتی کہ زنا کی حد کیا ہے، چوری کی حد کیا ہے، شرابی کی حد کیا ہے، اسی طرح قتل کی حد کیا ہے۔ یہ ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ہم نے قصاص ایک دوسرے کا دینا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بے شک قرآن پاک کا نظام، قرآن پاک کی ہر ایک بات، قرآن پاک کا قانون تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب جتنا مرضی مولوی سناتا رہے، لیکن پروٹوکول کن کو ہے؟ کنجروں کو۔ بچے کے پاس موبائل ہے، وہ بھی کنجر دیکھ رہا ہے، کوئی ناچنے ٹاپنے والی دیکھ رہا ہے، کوئی انڈیا کی دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا میں پاکستانی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کو اچھا بھی سمجھ رہا ہے، اور قیامت والے دن کیا جواب دو گے کہ گانے والی جو ہے نا، اس کو تو تم پروٹوکول دے دیا، لیکن قرآن سنانے والے کو کوئی پروٹوکول نہیں، قرآن پاک کی تمہیں عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ اس لیے
جو میں بات کر رہا تھا کہ اس لیے کہ تم خود بھی جاہل ہو، اس جہالت کو دور کرو، قرآن کی طرف آؤ، رحمان ملک کی طرح نہ بنو، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان بادشاہوں کی طرح نہ بنو۔ انہیں تو پتہ ہے کہ بادشاہ ہمارے پاس ہے، جتنا مرضی کھائیں پئیں، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اور ہمیں تو ملنا ہے قرآن پاک کے صدقے میں۔ قرآن پاک سمجھیں گے تو اللہ ہمارے گھر کی پریشانیاں دور کرے گا، قرآن پاک پڑھیں گے اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں محبت الفت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک سمجھیں گے تو کچھ مسلمانی طریقہ آئے گا۔ اب ہم سب کا وتیرہ بن گیا ہے، اس میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے گانے سننے ہیں اور گانوں کو پروٹوکول دینا ہے، قرآن پاک کو پروٹوکول نہیں دینا، کیونکہ خود نہیں آتا، خود جہالت بھری ہوئی ہے۔ ایسے کام چھوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ پروٹوکول یہی قبر میں کام دینا ہے، قرآن کو پروٹوکول دو، قرآن مجید کی طرف آؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ تاکہ تم صحیح مسلمان رہو۔ اس لیے مرزائی تمہیں ورق لگا لیتے ہیں آیات مقدسات کا غلط ترجمہ بتا کر۔ اب وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا، کہ ضرور احمد عیسیٰ جس طرح کہتا ہے تم عقل کے گھوڑے دوڑا لو، جتنی مرضی تحقیق کر لو اور جتنی مرضی تحقیق کر لو، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آنا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا، ہمارا حکم، ہماری بات گزر چکی، کن کے لیے؟ جو رسول ہوئے تھے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ضرور ایک جماعت رسولوں کی گزر چکی، ان کے لیے ہمارا حکم ہو چکا، ہم نے حکم فرما دیا کہ یہ رسول ہے اللہ کے، بعد میں کوئی رسول نہیں آنا۔ اب مرسلین جمع ہے رسول کی، مرسل کی، مرسل ایک رسول اللہ کی طرف سے مرسل آیا، پیغام رساں آیا، جس کا معنی احمد عیسیٰ کرتا ہے ڈاکیا آیا، کیونکہ یہ تو ڈاکیا نہیں، یہ تو ہے نا کائنات کا رسول، اللہ کا رسول تو ہے نہیں، اس لیے تو اسے قرآن نہیں آتا۔ اللہ کا رسول ہوتا، یہ بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن آتا ہے اور زبانی آتا ہوتا ہے۔ جس کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اور سننے والوں، سوچنے والوں، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تم نے رسول مان لیا۔ غلام احمد قادیانی کو بھی نہیں دیکھنا، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا تھا، عالم ہونا اور تھا، اوپر سے دیکھ کے بھی وہ مجہول پڑھا ہوا تھا، جس طرح یہ سارے مجہول ہیں۔ مجہول پڑھنا ویسے بھی بعض دفعہ مجہول پڑھتے ایسے ہی لفظ کھینچا جاتا ہے جس سے قرآن پاک کا لفظ معنی غلط ہو جاتا ہے، لفظ بھی غلط، معنی بھی غلط، ترجمہ بھی غلط، اور کفر یا آدمی نظریہ یا کفر باقی جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ چلو یہ بات کر لیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا حکم، ہمارا کلمہ جو ہمارے رسول ہو گزرے ان کے لیے ہو گزرا، ان کے لیے ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ان کے لیے تھا جو پہلے رسولوں کی جماعت گزر گئی، میں ان خاص بندوں کے لیے، بندے کون سے تھے؟ مرسلین تھے۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی، وہ مدد کیے گئے تھے، ان کی اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا انبیاء کا گروہ وہی تمام پر غالب رہا، ظاہراً بھی غالب رہا، باطناً بھی غالب رہا۔ انبیاء نے دعا کی یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے، اللہ نے غرق کر دیا۔ انبیاء نے دعا کی یا اللہ اس قوم پر عذاب اتار دے، اللہ نے بادل بھیج دیا، بادل سے پتھر برسنے لگے، بادل سے پتھر برسنے لگے۔
یا اللہ اس قوم پر آندھی کا عذاب بھیج دے. اللہ نے آندھی کا عذاب بھیج دیا. یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے. اللہ نے پوری بستی اٹھا کر زیر و زبر کر دی. یا اللہ اس قوم کو ڈبو دے. اللہ نے طوفان نوح بھیج دیا. طوفان نوح بھیج دیا. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا عذاب ان لوگوں پر جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اور آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء کو صحیح طریقے سے نہیں مانا اور اپنے نبی گھڑ لیے. باقی سارے نبی بناوٹی ہیں، بناوٹی نبی، گھڑے ہوئے نبی، زبردستی کے نبی، جن کا کوئی بھی ماں باپ نہیں، پیور حرام زادے، اور جن کے آنے کا کوئی بھی کسی طرح کا ذکر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. اور جب وقت آیا، جب ان انبیاء نے اپنے وقت میں تبلیغ کی تو یہ سارے کے سارے پھر گئے، ان سے منہ پھیر لیا، ان سے پیچھے ہٹ گئے. جس طرح نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں تو مرزائیوں نے منہ پھیر لیا، مرزائی پیچھے ہٹ گئے اور ایک جھوٹے نبی کو گھڑ کے سامنے کھڑا کر دیا، نبی علیہ السلام کا مقابلہ کر دیا. اور شرع، حالانکہ وہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میری شرع علیحدہ ہے اور اسلام میرا علیحدہ ہے، میرا مذہب علیحدہ ہے، میرا سب کچھ علیحدہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بیروزی شربت ہے، بیروزی شربت ہے، میدا بھی ٹھیک، دماغ بھی ٹھیک. بیروزی نبی ہے، امتی نبی ہے. دنیا کائنات میں جتنے ایسے نبی ہوں گے کوئی ایک بھی سچا نہیں، سب جھوٹے ہیں. غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے جو پرچار کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. ان کو قرآن آتا ہی نہیں. قرآن کے دلائل ضرور دیتے ہیں لیکن قرآن کا مفہوم نہیں، مطلب ہی نہیں آتا. جس طرح غلام فرید نے اپنا وہ باجوہ صاحب نے دیا سورت نحل سے، کیا کہتے ہیں؟ ينزل الملائکۃ والروح، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اس سے مراد جو ہے انبیاء اپنے بندوں پر جسے چاہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. تو ہم کب انکار کیا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے، اپنے بندوں پہ بھیجتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ مضبوط رہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر اترتے ہیں، ان بندوں پر اترتے ہیں، اللہ تک فرشتے اترتے ہیں. تو ہر اپنا اللہ کا نیک بندہ ہر جو ہے وہ نبی ہو جائے گا. بعض صاحب اپنے عقل کا علاج کراؤ، ہم اس سے انکاری نہیں ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں بندوں پر نیک بندے جتنے بندوں پر اتریں گے سارے نبی نہیں ہوں گے. نبی وہی ہیں جو ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے ہی گروہ کو غالب کریں گے. اللہ تعالیٰ نے غالب فرمایا، غالبون، ہمارا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے. تو نبی علیہ السلام کی نبوت تمام دنیا پر رہے گی اور غالب آئے گی، ہر جگہ غالب آئے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ پوری دنیا میں، پہلے تو ہے کہ دنیا کا اب ایسا کوئی کونا نہیں جہاں اسلام نہ ہو، جہاں مسلمان نہ ہو. جہاں مسلمان ہے وہاں اسلام ہے، جہاں مسلمان ہے وہاں اسلام ہے. اور آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اسلام کو تمام دنیا میں غالب کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ لوگ پھر آ رہے ہیں اسلام میں، مسلمان بن رہے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام ہی غالب ہوگا. یہی بات وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. پس پھر گئے وہ ان سے، یعنی انبیاء سے،
جس وقت وہ ایسا کام ہوا کہ انبیاء نے کہا اور اللہ کی طرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو میری تمام گفتگو کا خلاصہ، مفہوم، مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور آقا علیہ السلام کی رسالت ہی چمکے گی۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کرے، آقا علیہ السلام کو ختم المرسلین، خاتم النبیین جو اللہ نے فرمایا، خاتم النبیین، اسی پر ایمان رکھے اور اسی کا پرچار کرے، اسی پر رہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح خلیفہ مسرور نے کہا کہ یہ تو کوئی عقیدہ ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا سب سے بڑا ایمان کا عقیدہ یہی ہے، یہ عقیدہ سب سے بڑا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنے مرضی کلمے پڑھے، جتنی مرضی حجیں کرے، جتنی مرضی زکوٰۃ دے، مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ اس پر اگر ایمان ہے، اگلی بات، اس پر اگر ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اس پر اگر پکا ایمان ہے، پکا عقیدہ ہے، نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، زکوٰۃ نہیں دیتا نہ دے، روزہ نہیں رکھتا نہ رکھے، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ جی ہاں، ہم اسے کافر کہیں گے جو نبی علیہ السلام کی خاتم النبیین آیا مقدسہ کا اور آقا علیہ السلام کی حدیث کا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان دونوں کا جو منکر ہے، ان دونوں کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، ان دونوں کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ کہ آ سکتا ہے، اللہ کے قرآن کا بھی مخالف، اللہ کے رسول کے فرمان کا بھی مخالف، وہ پکا کافر ہے۔ اور غلام قادیانی کے ماننے والے جتنے ہیں سارے کے سارے کافر اور مرتد ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا نام انہیں پتہ ہے کہ آخری آقا علیہ السلام ہے، کہتے بھی ہیں، لیکن خاتم کا معنی افضل، یہ کوئی کہاں کہ کون سی ڈکشنری میں ہے خاتم کا معنی افضل، خاتمہ کا معنی افضل، یہ کون سی ڈکشنری، کون سی لغت میں ہے، کس لغت میں ہے؟ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا وہ بھی کافر۔ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ حتمی فیصلہ، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرما دی، تشریح فرما دی، وہ آخری کیل ٹھونک دیا آقا علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو مانے وہ کافر اور ہے، وہ کافر کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہے، اور وہ جتنے ہی اپنے آپ کو مسلمان قادیانی کہلاتے ہیں یہ غیر مسلم ہیں۔ احمدی مسلم تمہیں کیسے ہو گیا احمدی؟ مسلم تو تب پڑھ گے جب تو اپنے آپ کو محمدی کہو گے، اور احمد کو جو تم نے احمد بنایا گھڑا ہوا ہے اس کو محمد بنا لیتے ہو۔ یہ جب تک عقیدہ نہیں چھوڑو گے تم کافر ہی رہو گے اور کافر ہی مرو گے، اور تمہارا جو جنت تمہیں بنائی ہے جہنم، وہ تم جہنمی ہو، جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ۔ دنیا میں جو تم جنتی، یہ جناب علی اپنا جنتی قبرستان ہے تو یہ جہنمی قبرستان ہے، تو ہم دونوں قبرستانوں میں جہنمی ہو، پکے جہنمی ہو۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو تازہ کوئی مرے نا کہ قادیانی، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن قبر کھود کے دیکھ لو، اگر سانپ بچھو وہاں سارے اکٹھے ہوں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا اور ایک رسول ماننا، وہ آخری رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، جتنے آئیں گے وہ جھوٹے لعین مردود ہوں گے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کا آسمان سے نزول ہونا ہے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ کیا اللہ کی قدرت کو بھی نہیں مانتے؟ تم نہیں مانتے؟ انی متوفی کا اس کا معنی ہی بنا لیا کہ اب بے شک میں تجھے میں نے فوت کر دیا ہے، یہ تمہارا ترجمہ ہی اس کا نہیں، یہ مفہوم ہی نہیں،
یہ معنی نہیں احمد عیسیٰ گلا وہ کہتا ہے معنی ہو سکتا ہے، مفہوم ہو سکتا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ انی متوفیقہ کا صحیح معنی مفہوم یہی ہے کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، اگر تمہارا ترجمہ بھی مان لیا جائے۔ متوفی اس میں فعل کا صیغہ ہے، اس میں فعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ کہ تجھے وفات دینے والا ہوں، وفات دی نہیں۔ اب اللہ کی مرضی، جب مرضی چاہے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی برآفہ اللہ کی تفسیر اللہ کے رسول نے بتا دی کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے، اللہ کا رسول اعلان فرما رہا ہے کہ ان کا نزول ہوگا۔ امتی نبی وہ ہوں گے، انہوں نے یہ جمنے والا گھسیٹی کا پتر ٹیٹی فرشتے والا اس کو عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا۔ یعنی وہ تو اقرار کر رہا ہے کہ پیور حرام زادہ ہے، اور تم اس حرام زادے کو زیادہ فالو کرتے ہو۔ میری بات کا موضوع مفہوم سب آپ سمجھ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جھوٹے نبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی ان آیات مقدسات کو پھر یاد رکھ لینا۔ سورۃ صافات آیا مقدسہ نمبر 70 سے لے کر 73 تک، بلکہ 74 بھی ملا لینا، 74 تک 5 آیات مقدسات، ان کا پھر تم خود بھی مطالعہ کرو، پھر بھی دیکھو کیا مولوی نے غلط کہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح، اس کا مفہوم اور معنی ترجمہ سمجھ کے پھر مجھے میسج کرو، مجھ سے سوال کرو کہ یہ ترجمہ آپ نے غلط کیا، یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم اس طرح ہے، پھر میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی توفیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی صحیح پڑھ لیتا ہے نا، اسے صحیح مفہوم بھی آ جاتا ہے، اسے صحیح ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اسے صحیح اس کا تفسیر بھی آ جاتی ہے، اور جو پڑھتا ہے نہیں صحیح اسے کچھ نہیں آتا، وہ تکبر میں رہتا ہے۔ تو پھر تکبر کا یہ ترجمہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں بھی شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اللہ نے ذلیل فرما دیا۔ تو یہاں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تکبر سے عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔